اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کا پہلا سوال جو ہے وہ ہے سوال نمبر 71۔ دام ہر موج میں ہے ہلکا، صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 71 دوبارہ سننا۔ دام ہر موج میں ہے ہلکا، صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اس شعر میں نہنگ کا لفظ استعمال ہوئے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن نمبر اے صدف، آپشن نمبر بی موتی، آپشن نمبر سی سیپ، آپشن نمبر ڈی مگرمچھ۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی مگرمچھ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ سعادت حسن منٹو کے افسانے تماشا کا پس منظر کون سا واقعہ ہے؟ سوال نمبر 72 دوبارہ سننا۔ سعادت حسن منٹو کے افسانے تماشا کا پس منظر کون سا واقعہ ہے؟ آپشن نمبر اے 1947 کے فسادات، آپشن نمبر بی 1965 عیسوی کی پاک بھارت جنگ، آپشن نمبر سی جلیاں والا باغ کا سانحہ، آپشن نمبر ڈی 1945-46 عیسوی کے انتخابات۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی جلیاں والا باغ کا سانحہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ عصمت چغتائی کے شورۂ آفاق ناول ٹیڑھی لکیر کے مرکزی کردار کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 73 دوبارہ سننا کہ عصمت چغتائی کے شورۂ آفاق ناول ٹیڑھی لکیر کے مرکزی کردار کا کیا نام ہے؟ آپشن نمبر اے ثریا، آپشن نمبر بی نسیم، آپشن نمبر سی فاطمہ، آپشن نمبر ڈی سمن۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی سمن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 74 کا دوبارہ سننا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، علامہ اقبال۔ قدیم عرب بحر ظلمات کس سمندر کو کہتے تھے؟ آپشن نمبر اے بحر الکاہل، آپشن نمبر بی بحر اوقیانوس، آپشن نمبر سی بحر ہند، آپشن نمبر ڈی بحر روم۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی بحر اوقیانوس۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ تو سوال نمبر 75 ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 75 دوبارہ سننا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ آپشن نمبر اے محور، آپشن نمبر بی بنیاد، آپشن نمبر سی تحقیق نامور، آپشن نمبر ڈی دریافت۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی تحقیق نامہ۔ تو میرے معزز ناظرین، چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ تو سوال نمبر 76 ہے عالمی ادب میں تنقید کے حوالے سے پہلی کتاب کون سی شمار ہوتی ہے؟ سوال نمبر 76 دوبارہ سننا۔ عالمی ادب میں تنقید کے حوالے سے پہلی کتاب کون سی شمار ہوتی ہے؟ آپشن نمبر اے پوئٹکس، آپشن نمبر بی دی ریپبلک، آپشن نمبر سی بایوگرافی لیٹریریا، آپشن نمبر ڈی دی یوز آف پوئٹری اینڈ دا یوز آف کرٹیسزم۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے پوئٹکس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب کہ شیخ علی وجودی کا کردار کس کا تخلیق کردہ ہے؟ سوال نمبر 77 دوبارہ سننا۔ شیخ علی وجودی کا کردار کس کا تخلیق کردہ ہے؟ آپشن نمبر اے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن نمبر بی مولانا عبدالحلیم شرر، آپشن نمبر سی شوکت تھانوی، آپشن نمبر ڈی رتن ناتھ سرشار۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی مولانا عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سوال نمبر 78 دوبارہ سننا۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن نمبر اے مسعود الحسن، آپشن نمبر بی شبیر حسن خان، آپشن نمبر سی عبدالکریم، آپشن نمبر ڈی عطا حسین۔ تو میرے معزز ناظرین، سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر بی شبیر حسن خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب کہ سن ولادت 1817 عیسوی اور سن وفات 1898 عیسوی ہے، جدید اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سے کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ سوال نمبر
79 دوبارہ سننا، سن ولادت 1817 عیسوی اور سن وفات 1898 عیسوی، جدید اردو ادب کے ارکان خمسہ میں سے کس کا نام ذہن میں آتا ہے؟ آپشن نمبر اے سر سید احمد خان، آپشن نمبر بی خواجہ الطاف حسین حالی، آپشن نمبر سی مولانا شبلی نعمانی، آپشن نمبر ڈی مولانا محمد حسین آزاد۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 اور ویڈیو کے اعتبار سے آخری سوال کی جانب کہ نون میم راشد جدید اردو شاعری کا اہم نام ہے، بتائیے نون میم کس نام کا مخفف ہے؟ تو سوال نمبر 80 دوبارہ سننا، نون میم راشد جدید اردو شاعری کا اہم نام ہے، بتائیے نون میم کس نام کا مخفف ہے؟ آپشن نمبر اے نور محمد، آپشن نمبر بی نظر محمد، آپشن نمبر سی نوید ملک، آپشن نمبر ڈی ناصر محمود۔ تو میرے معزز ناظرین سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی نظر محمد۔ تو میرے معزز ناظرین اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔